بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وقال تعالی یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الایمان بضع وسبعون شعبہ فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماتة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان اور کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ ایمان کیا چیز ہے؟ جب بھی ہم کوئی کام کرتے ہیں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے ایمان کی توفیق بخشی، ہم اس ایمان کو سمجھے بھی ایمان ہے کیا چیز۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا والعصر، قسم ہے زمانے کی۔ اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم کھائی۔ ایک بات یہاں یہ یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا قسم کھانا ہماری قسم کھانے کی طرح نہیں ہے۔ ہمارے عرف میں جب ہم قسم کھاتے ہیں تو صرف اس لیے کھاتے ہیں کہ اپنی بات کو پکا کر سکیں۔ سامنے والے کے ذہن میں اگر کچھ شک ہو یا ہو سکتا ہو تو اپنی قسم کے ذریعے اس شک کو یا ہونے والے شک کو ختم کر دیتے ہیں۔ اور جہاں تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے قسم کھانے کا معاملہ ہے تو چونکہ ایمان والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات میں شک ہو ہی نہیں سکتا، اور اگر شک ہوتا ہے تو وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات میں ایمان والے کو شک نہیں ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ قسم کھائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ قسم کچھ چیزوں کی اللہ نے قرآن کریم میں کھائی ہے صرف ان کی اہمیت کو بتلانے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ جس چیز کی قسم کھا لیں وہ چیز قابل احترام ہے، جبھی تو اللہ نے قسم کھائی ہے اس کا احترام بیان کرنے کے لیے۔ بہت چیزوں کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کی بھی قسم کھائی، تو اس کا مطلب آپ کی جو ایک خاص عمر ہے وہ بھی ایک اہمیت کی حامل ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کر فرمایا والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، ایک قاعدہ بتلا دیا کہ سارے کے سارے انسان خسارے اور نقصان کے اندر ہیں۔ اس قاعدے میں کسی کا استثناء نہیں ہوا، سب کو بتلا دیا کہ سارے روئے زمین پر بسنے والے انسان نقصان ہی میں رہتے ہیں۔ اب کچھ لوگ تو ہوں گے جو نقصان میں نہ ہوں، اللہ نے ان لوگوں کو بتلایا کہ وہ لوگ کون ہیں جن کا کوئی نقصان نہیں ہے، ورنہ ان کے علاوہ ہر کوئی نقصان کے اندر ہے۔ وہ کون ہیں؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایسے لوگ جو خسارے میں نہیں ہیں وہ ہیں آمنوا، جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، انہوں نے نیک عمل کیے، اچھے عمل کیے، وتواصوا بالحق، وہ حق بات کہتے رہے، حق بات کی وصیت کرتے رہے، حق بات کا حکم دیتے رہے، وتواصوا بالصبر، وہ صبر کا حکم دیتے رہے، صبر کی تلقین کرتے رہے۔ تو قرآن کریم کی اس چھوٹی سی سورت کے اندر اللہ نے پہلے اصول بتلایا کہ انسان سارے کے سارے خسارے میں ہیں، اور جو انسان خسارے میں نہیں وہ صرف وہ ہیں جو ایمان والے ہیں اور ایمان لانے کے بعد اچھے عمل کرتے ہیں، وہ خسارے میں نہیں ہیں۔ قرآن کریم کی
پورے قرآن کریم پر ہمارا ایمان ہے، ہر آیت پر ہمارا ایمان اور یقین ہے۔ اس ایمان اور یقین کا تقاضا یہ ہے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے جس طریقے پر قرآن کریم کے اندر بیان فرما دیا اس کو بعین ہی اسی طرح ہم حق سمجھتے ہیں، اور یہی ایمان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ سارے انسان خسارے میں ہیں، تو یقینی بات ہے کہ خسارے میں ہیں۔ ان خسارے والوں میں کچھ لوگ نکل گئے تو وہ ہیں جو ایمان اور اعمال صالحہ کرتے ہیں۔ تو اس بات پر اب یقین ہونا ضروری ہے کہ اگر کامیابی مل سکتی ہے، نقصان سے بچا جا سکتا ہے، تو ایمان اور اعمال صالحہ کے ذریعے بچا جا سکتا ہے، ورنہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ ایمان کیا ہے اور اعمال صالحہ کس درجے میں آتے ہیں یہ بھی سمجھنا ضروری ہے۔ عربی زبان میں دو لفظ بولے جاتے ہیں، ایمان اور اسلام۔ ایمان سے بنتا ہے مومن، اسلام سے بنتا ہے مسلم یا مسلمان۔ ایمان کہتے ہیں یقین کرنا، اور یقین کا تعلق دل سے ہوتا ہے، اور اسلام کہتے ہیں اس کے معنی اطاعت کرنا، حکم ماننا، اور اطاعت اور حکم مانا جاتا ہے انسان کے اس جسم سے، اعضاء اور جوارح سے۔ مثلا کسی نے کہا ہمیں کہ پانی لے کر آؤ، اگر ہم دل میں یہ کہیں بڑی اچھی بات ہے تو یہ اطاعت نہیں ہوئی۔ اطاعت تبھی ہوگی جب انہوں نے کہا پانی لاؤ، ہم فوراً کھڑے ہو جائیں، برتن اٹھا کر ادب اور سلیقے سے پانی پیش کر دیں، تو یہ اطاعت ہوئی، یہی اسلام ہوا۔ اور اگر کسی نے کہا کہ آج سے تمہیں ان سب کو اپنا ذمہ دار ماننا ہے، ہم نے دل میں یقین کر لیا آج سے یہ ہمارے بڑے ہیں، تو اس کا تعلق دل سے ہوا، اس کو ایمان کہا جاتا ہے۔ جب کہا گیا کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اس کا مطلب اللہ کے متعلق جو یقین رکھنا ہے، سب سے اہم چیز وہ ہے توحید کا، کہ اللہ ایک ہے، اللہ ہر چیز کا مالک ہے، اللہ ہی خالق ہے، اللہ ہی رازق ہے۔ تو اب اس بات پر ایمان یقین ہونا ضروری، دل کے اندر پختہ یقین ہونا ضروری۔ اور جب کہا گیا کہ اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ، تو آپ کو اللہ کا بندہ اور خاتم النبیین ماننا اور اس کا یقین رکھنا ضروری۔ اور جب حکم دیا گیا عمل کرنے کا کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اب اس پر عمل کرنا ضروری، یہی اطاعت کہلاتا ہے، اسی کا نام اسلام ہے۔ ایک ایمان ہوا، ایک اسلام ہوا، لیکن شریعت اسلامیہ میں ایمان کی جگہ اسلام اور اسلام کی جگہ لفظ ایمان بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ جب ہم ایمان، دو کلمے پڑھائے جاتے ہیں، ایک ایمان مجمل ہوتا ہے، ایک ایمان مفصل ہوتا ہے۔ ایمان مجمل کے اندر کہا جاتا ہے آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ، میں اللہ پر ایمان لایا جیسا کہ وہ اپنے ناموں اور صفتوں کے ساتھ ہے۔ اللہ اپنے ناموں اور صفتوں کے ساتھ کیسا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام، لفظ اللہ، جب اس کی عربی زبان میں تعریف کی جاتی ہے تو کہا جاتا ہے واللہ علم علی الاصح لذات الواجب الوجود المستجمع لجمیع صفات الکمال، کہ لفظ اللہ اس ذات واجب الوجود کا نام ہے، یعنی وہ ذات جسے کسی نے نہیں بنایا، جس کا وجود اپنا ہے، اللہ اس ذات کا نام ہے، اور وہ اپنی تمام صفات کمالیہ کو جامع ہے۔ ہم کہتے ہیں میں اللہ پر ایمان لایا جیسے وہ اپنی ناموں اور صفتوں کے ساتھ ہے۔ اللہ کا ذاتی نام ایک ہے، لفظ اللہ، باقی جتنے نام ہوتے ہیں وہ اللہ کے صفتی نام ہیں، غفار، قہار، وہاب، رزاق، یہ سارے کے سارے اللہ کے صفتی نام ہیں۔ تو ہم اللہ کے ذاتی نام پر بھی ایمان لائے، اللہ کے صفتی ناموں پر بھی ایمان لائے، اور ذاتی نام جیسا ہے ایسے ہی ایمان لائے، صفتی ناموں کے جو اثرات اور تأثرات ہیں ان تمام پر ایمان لے کر آئے۔ ہم اس کا اقرار کرتے ہیں ایمان مجمل کے اندر۔ وہ آگے کہتے ہیں وَقَبِلْتُ جَمِيعَ احکام، اللہ کے جتنے بھی احکام ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، پڑوسیوں کے حقوق، اولاد کے حقوق، ماں باپ کے حقوق، بیوی بچوں کے حقوق، سب کے حقوق، یہ جتنے بھی احکام ہیں ہم نے اللہ کے سبھی احکام کو قبول کیا۔ آگے ہم لفظ استعمال کرتے ہیں
اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ ہم جو ساری چیزوں پر ایمان لائے اس میں دو چیزوں کا خیال رکھتے ہیں، ہم زبان سے اقرار کرتے ہیں اور دل سے تصدیق اور یقین کرتے ہیں۔ ایمان کے لیے ضروری ہے کہ دل میں یقین بھی ہو، زبان سے اس کا اظہار اور اقرار بھی ہو۔ اگر کوئی یہ کہے کہ میں اللہ کو ایک مانتا ہوں، کہتا نہیں ہے، دل میں رکھتا ہے اس بات کو، تو یہ معاملہ اس کے اور اللہ کے درمیان تو ہے، لیکن مسلمان ہونے کا حکم نہیں لگایا جائے گا۔ وجہ یہ ہے ایمان کے جز میں شامل ہے اقرار باللسان، زبان سے اقرار بھی ہو، ورنہ تو آپ کفار مکہ کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، ابو جہل ابو لہب کو اٹھا کر دیکھیے، قرآن ان کے بارے میں کہتا ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ آپ کے نبی ہونے کو اسی طرح پہچانتے تھے جس طرح اپنی اولاد کو پہچانتے تھے۔ اپنی اولاد کے پہچاننے میں ذرہ برابر شک نہیں ہوتا، چاہے آدمی کتنی مدت کے بعد ملے، کتنی حیات اور کتنے انداز بدلنے کے بعد ملے، لیکن اولاد پہچان لی جاتی ہے۔ وہ آپ کے نبی ہونے کو اسی طرح پہچانتے ہیں۔ جو پہچاننا تبھی ہے جب کہ ان کے دل میں یہ بات ہوتی تھی کہ ہاں نبی تو ہے ہی ہے، لیکن آپ کی نبوت کا اقرار نہیں تھا، اس لیے وہ مومن نہیں کہلاتے، وہ کافر کہلاتے ہیں۔ تو ایمان کے لیے زبان سے اقرار ضروری اور دل سے اس بات کی تصدیق ضروری ہے۔ بہرحال تو ایمان، پھر ایمان مفصل پڑھتے ہیں آمنت باللہ و ملائکتی، سب سے پہلے اللہ پر یعنی اللہ کی توحید پر ایمان لانا، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لانا کہ اللہ کی ایک نورانی مخلوق ہے، نہ وہ مرد ہیں نہ ہی وہ عورت ہیں، نہ وہ انسانوں کی طرح کھانے پینے کے محتاج ہیں، اللہ نے انہیں پیدا کیا ہے، وہ ایک نور ہے، اتنا ایمان رکھنا ضروری۔ وہ کتبی، اللہ نے جو آسمانی کتابیں اور صحیفے نازل کیے ہم ان سب پر ایمان رکھتے ہیں کہ جب وہ نازل کیے گئے تھے اس وقت برحق تھے۔ قرآن کریم جب بھی برحق تھا آج بھی برحق ہے، لیکن اور صحیفے نازل ہونے کے وقت برحق تھے، اللہ نے ہی نازل کیے تھے، بعد میں لوگوں نے تحریف کر لی ہو تو وہ الگ معاملہ ہے۔ اللہ کے تمام رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں، چاہے ہم انہیں جانتے ہیں یا نہیں جانتے، لیکن اور چاہے ان کی تعداد کا صحیح علم ہو نہ ہو، جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرما دیا ہمیں پتہ چلے کہ نبی ہیں، ہم اجمالی اقرار کرتے ہیں کہ جو بھی اللہ کے رسول ہوئے ہیں سب پر ایمان رکھتے ہیں۔ ہم قیامت کے دن پر بھی ایمان رکھتے ہیں، ہم غیروں کی طرح یہ نہیں مانتے کہ جنم بدلتا رہے گا، ہم قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ ایک ایسا دن قائم کرنے والے ہیں جس دن کے اندر مجرموں کو ان کے جرموں کی سزا دی جائے گی اور اچھے کام کرنے والوں کو ان کے اچھے عمل کا بدلہ دیا جائے گا، اور اس دن کا ہونا ضروری بھی تھا۔ اگر قیامت کا دن قائم نہ ہوتا تو دنیا میں ظالم بڑے عیش سے رہتے اور مظلوم کی کوئی سننے والا نہ ہوتا۔ کم از کم وہ دن اس لیے بھی ہے تاکہ ظالم کو یہ خوف رہے کہ کر لے جتنا ہی ظلم تو چاہے، لیکن ایک وقت وہ آئے گا انصاف تجھے بھی دینا پڑے گا، ایک عدالت میں تجھے بھی کھڑا ہونا پڑے گا، اور مظلوم کو یہ سہارا رہے گا اگر دنیا کی عدالتیں مجھے انصاف نہیں دیتی تو ایک حقیقت میں ایسی عدالت قائم ہوگی جس میں مجھے انصاف یقیناً ملے گا، جس میں انسانوں ہی کو نہیں جانوروں کو بھی انصاف ملے گا۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے اگر سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو ظلماً مار دیا ہوگا تب اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن بغیر سینگ والی بکری کو سینگ دیں گے اور وہ اس سے اپنا بدلہ لے گی۔ تو انسان کی عقل بھی کہتی ہے کہ ایسا دن ہونا ضروری، جب عقل بھی اس بات کو تسلیم کرتی ہے، اور چاہے عقل مانے یا نہ مانے، اللہ اور اس کے رسول نے فرما دیا کہ قیامت قائم ہونے والی، ہم اس پر بھی اپنا ایمان رکھتے ہیں۔ والقدر خیرہ و شرہ، اچھی بری تقدیر پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اچھا ہوتا ہے تو بھی اللہ کی طرف سے، برا ہوتا ہے تو بھی اللہ کی طرف سے۔ کبھی کبھی کسی آدمی کے ساتھ حادثے اتنے زیادہ پیش آتے ہیں کہ آدمی حیران ہوتا ہے کہ ابھی اس حادثے سے فارغ نہیں ہوا تھا دوسرا پیش آ گیا، اس سے نہیں ہٹا تھا تیسرا پیش آ گیا۔ یقین رکھنا ضروری کہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اللہ کا کوئی کام مصلحت اور حکمت کے بغیر نہیں ہوتا، اللہ کی حکمت ہوگی چاہے سمجھ میں آئے نہ آئے، اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے، اس پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ والبعث بعد الموت، ہم مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، گل سڑ جائیں گے،
لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوگا تو دوبارہ پھر کھڑے ہو جائیں گے۔ اب ایسا کیسے ہو جائے گا؟ اللہ کے ایک نبی گزرے ہیں حضرت عزیر علیہ السلام، ایک مرتبہ اپنے گدھے پر جا رہے تھے، کھانا پینا ساتھ لے کر جا رہے تھے۔ قیامت کے متعلق اسی چیز کا اللہ سے سوال کیا، او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها قال انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتها۔ اپنے گدھے پر سوار تھے، دیکھا ایک بستی وہ اجڑ چکی تھی، کسی زمانے میں اللہ کا عذاب آیا ہوگا، سب ختم ہو گئے، تو ان کے کچھ مکانات اور کھنڈرات نظر آ رہے تھے۔ انہوں نے اللہ سے یہ سوال کیا کہ یا اللہ میں یہ جاننا چاہتا ہوں اب جب یہ ختم ہو گئے، یہاں انسانوں کا وجود نہیں رہا، یہ کیسے زندہ ہو سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو سمجھانا چاہا۔ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَ، اللہ نے انہیں موت دے دی اور 100 سال تک مرے رہے، ثم بعث، 100 سال بعد اللہ تعالیٰ نے زندہ کیا۔ قال کم لبثت، اب اللہ نے پوچھا کہ اب یہ بتاؤ تم یہاں کتنی مدت تک ٹھہرے رہے، اسی حالت میں مرنے کے بعد سے اب تک تم کتنے مدت تک ٹھہرے رہے؟ انہوں نے کہا لبثت یوما او بعض یوم، کہ ایک آدھ دن رہا ہوگا۔ اللہ نے فرمایا کہ نہیں، بل لبثت 100 عام، تم پورے 100 سال تک اسی حالت میں پڑے رہے۔ اب ہماری قدرت دیکھو کہ تمہیں احساس تک نہیں ہو رہا ہے کہ تم کتنی مدت تک اس حالت میں رہے، ہم نے پھر تمہیں دوبارہ زندہ کر دیا۔ اب ہماری قدرت کا اور نظارہ کیجئے، فانظر الی طعامک و شرابک لم یتسنى، اب اپنے کھانے اور پانی کو دیکھو وہ خراب نہیں ہوا۔ ہماری قدرت ادھر کار فرما ہے کہ اس میں ذرہ برابر نہ کھانا گھسا، نہ سڑا، اور نہ پانی کے اندر کوئی کیڑے اور جانور پیدا ہوئے، وہ اسی طرح رہا۔ ہماری قدرت ایک طرف یہ دیکھو، اور دوسری طرف قدرت دیکھو، وانظر الی حمارک، اب اپنے گدھے کو دیکھو، دیکھا تو گدھا ہے ہی نہیں ہے وہاں۔ پوچھا کہ اللہ گدھا تو ہے نہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا، یہ کہیں کہیں کو جو ٹوٹی ٹوٹی ہڈیاں سے نظر آ رہی ہے، اب انہیں دیکھو، اب ہم انہیں کیسے جمع کریں گے اور کیسے گوشت چڑھائیں گے؟ اللہ کا اشارہ ہوا، ہڈیاں ساری اکٹھی ہوئی، جمع ہوئی، گوشت چڑھا، اور اسی لمحے میں وہ گدھا صحیح سلامت تیار کھڑا رہا۔ قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، حالانکہ انہیں شک نہیں تھا، پھر بھی کہنے لگے الہ العالمین، میں اپنی عینی آنکھوں سے اس بات کا مشاہدہ کر کے کہہ رہا ہوں کہ آپ ہر چیز پر قادر ہیں، کہ فوراً سب کچھ کر سکتے ہیں۔ جب وہ گدھا جو سب کچھ ختم ہو چکا تھا آپ نے ایک لمحے میں زندہ کر دیا، یقیناً آپ اپنے ایک اشارے سے ساری دنیا کو دوبارہ زندہ کر دیں گے۔ اسی کو بعد الموت کہا جاتا ہے کہ دوبارہ زندہ ہونا ہے۔ یہاں یہ بات یاد رکھنی ضروری ہے، ہمیں شیطان اگلے راستہ بتلاتا ہے۔ ہم ظلم جب کرتے ہیں کسی کے اوپر تو شیطان کہتا ہے ارے دیکھی جائے گی جو بعد میں ہوگا، تو یہاں جو کرنا ہے کر گزر۔ اگر ہمیں بعد الموت، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا خوف ہوتا تو انسان ظلم نہ کرتا۔ اسے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں جو حساب و کتاب ہوگا اس کا خوف ہوتا تو ظلم سے باز آ جاتا۔ اسی لیے ان باتوں پر ایمان لانے کا مقصد یہ ہے کہ آدمی ظلم سے بچ جائے کہ اللہ کے یہاں حساب ہوگا، آدمی برائی کرنے سے بچ جائے کہ دوبارہ زندہ ہونا ہے، اللہ کے سامنے پیشی ہونی ہے۔ بہرحال یہ ساری چیزیں ایمان کا جز ہیں۔ اب ایمان کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ہمیں ایمان کیسے لانا ہے؟ اللہ نے فرمایا اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ مفسرین دو طرح ترجمہ کرتے ہیں، ایک تو یہ کہ تم اسلام میں پورے داخل ہو، یعنی تم اسلام کے اندر آدھے داخل مت ہو کہ تم آدھے اسلام کی آدھی باتوں پر عمل کرو آدھی پر نہ کرو، کہ تم آدھے مسلمان رہو آدھے نہ رہو، ایسا مت کرو، بلکہ پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، پورے کے پورے۔ اور ایک یہ ہے کہ تم مکمل اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ ایک طرف تو یہ ہے کہ اسلام تو مکمل ہے لیکن ہم آدھے داخل ہوئے آدھے رہ گئے، ایک طرف یہ ہے کہ ہم نے اسلام کو آدھے کو مانا آدھے کو نہیں مانا، دونوں ترجمے کیے جاتے ہیں۔ تم پورے اسلام میں داخل ہو، اسلام پورا ہونا چاہیے۔ وہ کیا ہے؟ جو ہم کلمہ توحید پڑھتے ہیں،
لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ حقیقت میں یہ ایسا کلمہ ہے، ایسا کلمہ ہے، اگر آپ اس کو ایک مثال سے سمجھیں، ایک شخص آم کھا کر اپنے ہاتھ میں گٹھلی لیے کھڑا ہو، وہ یہ کہیں کہ میرے ہاتھ میں اس وقت ایک آم کا اتنا بڑا درخت ہے کہ اور آم کی لکڑیاں بھی ہیں، کونٹلوں آم بھی میرے ہاتھ کے اندر ہیں، آپ کیا کہیں گے؟ یا تو آپ اسے جھوٹا کہیں گے یا سچا کہیں گے؟ لوگ کہیں گے کہ ہاں یہ بات تو صحیح ہے، لیکن فی الحال تمہارے ہاتھ میں یہ نہیں ہے۔ ہاں یہ گٹھلی ان ساری چیزوں کا سبب بن سکتی ہے، اور سبب اس وقت بنے گی جب اس کو طریقے سے استعمال کیا جائے۔ تم اسے مٹی میں دبا دو، اس سے پودا اگے، اس کی دیکھ بھال کی جائے، تو اس سے کئی کونٹل لکڑیاں بھی اکٹھی ہو جائیں گی، اور کئی کونٹل ہر سال آم بھی اتر جایا کرے گا، اور صرف ایک ایک گٹھلی ہے۔ یہی مثال ہے ایک کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، کفار مکہ کے قبیلوں کے سرداروں کو آواز لگا کر کہا کہ تم لا الہ الا اللہ پڑھ لو، کامیاب ہو جاؤ گے، سارے عرب پر تمہاری حکومت ہوگی، عجم تمہارا غلام ہوگا، تو انہیں لگا کیسی عجیب سی بات کر رہے ہیں، کیا دو لفظ پڑھنے ہیں اور ایسی بات پیدا ہو جائے؟ ہم تو روزانہ دکانوں کے اوپر ہزاروں نام پڑھتے ہیں، کچھ نہیں ہوتا، یہ بھی اسی طریقے پر دو نام ہے، ان سے کیا ہو سکتا ہے؟ اس کی یہ مثال بڑی خلاصے کے ساتھ ہے۔ یہ مثال وہی جیسے آم کی گٹھلی، اگر آپ اس کی قدر نہیں کرتے، اس گٹھلی کو توڑ پھوڑ کر پھینک دیتے ہیں یا صندوق میں سنگوا کر رکھتے ہیں، کوئی فائدہ نہیں ہونے والا، لیکن اگر اس کو اسی طریقے پر استعمال کرتے ہیں جو استعمال کا طریقہ ہونا چاہیے، تب آپ اس گٹھلی سے سارے فائدے حاصل کر سکتے ہیں۔ یہی کلمہ لا الہ الا اللہ، یہی ایمان ہے۔ ایمان کو اسی طریقے پر استعمال کیا جائے گا جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسے اللہ نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اگر آنے والی پوری انسانیت اسی طرح ایمان لے آئے جس طرح صحابہ کرام کا ایمان اور یقین تھا، فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو یقیناً وہ لوگ راہ پا جائیں گے، کامیاب ہو جائیں گے۔ تو ایمان کا وہی طریقہ اپنانا ہوگا جس طریقے پر صحابہ کرام کا ایمان تھا۔ اور اگر ایمان کا طریقہ ہم نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، لیکن اب کریں گے اپنی مرضی کا، اللہ کی مرضی کا نہیں کریں گے، جو پہننا ہوگا اپنی مرضی کا پہنیں گے، جو خواہش ہمارے دل میں آئے گی وہ پوری کریں گے، تو یہ ایسا ہی ہے جیسے گٹھلی تو آپ کے ہاتھ میں ہے لیکن آپ زمین میں نہیں دبا رہے، پھل آپ کو نہیں ملے گا۔ آج ہم مسلمان کلمے کے پڑھنے والے ہیں، لیکن ہمیں وہ پھل نصیب نہیں ہو رہا ہے کہ دنیا پر ہماری حکومت رہے۔ وہ تبھی حاصل ہوگا کہ جب اس طریقے پر ہم اس کو اپنائیں جو اپنانے کا حق ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایمان کی اہمیت اور برکت اور فضیلت نصیب فرمائے۔ واخر دعوانا